السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، اس میں جو زائد تکبیرات ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں اور کیسے ادا کی جاتی ہیں، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ کیونکہ سال کے بعد عید کی نماز آتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رکھ پاتے کہ کب تکبیر کہنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے اور کتنی رکعت ادا کرنی ہوتی ہیں، کون کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ انہیں بھول چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا اختتام ہے اور کل انشاءاللہ تعالی پاکستان میں عید کی نماز ہوگی، عید ہوگی۔ آج بھی مسلم ممالک میں کہیں نہ کہیں عید ہو چکی ہے، تو اس کے لیے اس ویڈیو کو آپ دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ سامعین کرام، عید کی نماز کی دو رکعتیں ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کیجئے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے نیکی کر رہے ہیں چاہے بدی کا ارادہ رکھتے ہیں، جو آپ کی نیت ہے، آپ کی نیت کے سبب آپ کو اجر یعنی سزا اور جزا دی جائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ رب العزت کے، پیچھے اس امام کے۔ ایسا کہنا ہے جس امام کی آپ اقتداء کر رہے ہیں تو اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے، پیچھے اس امام کے۔ اب یہ نیت زبان سے اگر کہہ دیں تو مستحب ہے، اگر اسی طرح آپ اپنے دل میں نیت کر لیں تو بھی آپ کی نیت ہو جائے گی اور آپ مستحب پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو پھر اس نیت کے بعد آپ نے، امام اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اللہ اکبر امام کہے گا زور سے، لیکن آپ نے بھی زبان سے ضرور کہنا ہے، اتنی آواز میں ہونا چاہیے کہ آپ کے اپنے کان اس اللہ اکبر کو سن سکیں۔ بعض لوگ دل کے اندر پڑھتے ہیں اللہ اکبر وہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ نے زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے تاکہ آپ کو آپ کی آواز اپنے کانوں سے سنائی دے۔ اور اس کے بعد آپ نے حسب معمول ہاتھ باندھ لینے ہیں اور ثنا پڑھنا، امام بھی ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھ کر امام پھر تکبیر کہے گا۔ اب جو زائد تکبیریں ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں پہلی رکعت میں۔ اب امام اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں سیدھے۔ اب امام دوسری تکبیر کہے گا، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ نیچے چھوڑ دے گا، آپ نے بھی دوسری تکبیر میں اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ اور اسی طرح اب امام تیسری تکبیر کہے گا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لے گا، آپ نے بھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لینے۔ اب امام قرات کرے گا، سورت کی تلاوت کرے گا، پھر رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو جائے گا۔ اب دوسری رکعت میں امام قرات کرے گا، الحمد پڑھے گا، اس کے بعد کوئی سورت ملائے گا، جب سورت ملا لے گا پھر رکوع سے پہلے امام نے 3 تکبیرات کہنی ہے۔ امام ہاتھ باندھ کر قرات ختم کرے گا، پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ نے بھی چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر تیسری تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا۔ اب 3 تکبیر، 3 پہلی رکعت میں تکبیر مکمل ہو گئی، اب 3 دوسری رکعت میں مکمل ہو گئی۔ یہ 6 تکبیرات جو زائد ہیں وہ آپ نے ادا کر لی ہیں امام کی اقتداء میں۔ اب امام چوتھی تکبیر کہے گا اللہ اکبر اور رکوع پر چلا جائے گا، بغیر ہاتھ باندھے آپ رکوع پر چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے سجدے کرنے، سجدے کے بعد اتحیات پر بیٹھنا ہے، اتحیات، درود، سلام، دعا پڑھنے کے بعد آپ نے دائیں بائیں، امام سلام پھیر دے گا، آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آپ کی
عید کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد امام خطبہ دے گا۔ خطبہ سننا واجب ہوتا ہے اور اس کا بھی اجر ہوتا ہے، تو اس لیے سب نے بیٹھنا ہے، خطبہ تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سننا ہے۔ پھر خطبے کے بعد امام دعا مانگے گا، آپ بھی دعا مانگیں گے، اور پھر اس کے بعد عید جیسے کہ لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو جو ترتیب ہوتی ہے اسی پر ہر بندہ عمل کرتے ہوئے آگے کے جو اعمال ہوں گے وہ کرے گا۔ تو سامعین کرام، یہ تھا عید کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ جو آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس طریقے کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔